خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مناوا کینسر کیئر ہاسپٹل میں تمام مریضوں کو مفت ادویات اور سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہاسپٹل سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاسپٹل کے تمام معاملات مرحلہ وار مکمل کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں مناوا کینسر کیئر ہسپتال میں تمام مریضوں کو مفت ادویات اور سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہسپتال سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد بتائیے۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی مناوا کینسر کیئر ہسپتال بارے میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے کی۔ اجلاس میں سی او نیو ہاسپٹل پروفیسر محمد ہارون احمد، پروفیسر ابرار اشرف، ڈاکٹر عباس کھوکر نے خصوصی شرکت کی۔ ایم ایس مناوا اسپتال ڈاکٹر فہیم، سیکشن آفیسر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن حماد احمد بھی شریک ہوئے۔ یونیورسٹی اور میو ہسپتال کے فنانس، آئی ٹی، فارماسسٹ اور پرچیز کے نمائندگان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ایم ایس مناوا ہسپتال ڈاکٹر فہیم نے ہسپتال بارے تفصیلی بریفنگ دی، جس میں ہیومن ریسورس فنڈز اور مختلف شعبہ جات کی فنشنگ بارے شرکا کو آگاہ کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے ہسپتال اور انتظامیہ کی خدمات کو سراہا اور ایک ٹیم اسپرٹ کے جذبے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایات کی۔ اس موقع پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے کہا کہ تمام ملازمین کو ترجیحی بنیادوں پر ضم کیا جائے گا اور کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ مناوا اسپتال کے تمام تر معاملات کی ہنگامی بنیادوں پر اس کو مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام تر پروسیس کو مرحلہ وار وہ مکمل کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں کینسر کا ہسپتال قیام وہ جلد مکمل کیا جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ویژن کے مطابق پنجاب کے باسیوں کے لیے سرکاری سطح پر الگ سے کینسر کیئر ہسپتال میں مریضوں کو جلد از جلد علاج فراہم کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر کینسر کے مریضوں کا علاج معالجہ وہ مناوا کینسر کیئر ہسپتال میں شروع کر دیا جائے گا، اور خوش آئند بات ہے کہ تمام مریضوں کو ادویات اور دیگر سہولیات وہ مفت فراہم کی جائیں گی۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے، اقتدار میں آ کر پھر غریبوں کا سہارا بنیں گے۔ کہاں گئی وہ تبدیلی، عوام کو پوچھنا چاہیے۔ نواز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا چوتھا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بلوچستان اور قومی اسمبلی کے حلقوں کے 27 امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ پارٹی قیادت حتمی امیدواروں کا اعلان کچھ روز بعد کرے گی۔ اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف نے بلوچستان کے رہنماؤں سے بات چیت میں کہا، عام انتخابات کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے۔ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر غریبوں کا سہارا بنے گی۔ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، بلوچستان میں بہت ترقیاتی کام کیے۔ کہاں گئی وہ تبدیلی، عوام کو پوچھنا چاہیے۔ کس نے کیا کیا، بچوں کو بتانا چاہیے۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے اجلاس کے بعد کہا، امید ہے اب منصفانہ انتخابات ہوں گے۔ نون لیگ کی حکومت ہٹانے کی وجہ سے بلوچستان میں ترقیاتی کام ادھورے رہ گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے 4 سال ترقیاتی فنڈز جاری نہیں کیے۔ پارلیمانی بورڈ اجلاس میں چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، سربراہ الیکشن سیل اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب اور دیگر مرکزی و صوبائی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے بلوچستان، پنجاب اور صوبہ سندھ سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ پارٹی امور اور عام انتخابات کی تیاری پر مشاورت ہوئی۔ پارٹی کو مزید مضبوط اور فعال بنانے کے لیے تجاویز پر غور بھی کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تمام صوبوں کو ترقی کے عمل میں مساوی انداز میں ساتھ لے کر چلیں گے۔ آپ کو آگاہ کریں، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے بلوچستان، پنجاب اور صوبہ سندھ سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ پارٹی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت۔ پارٹی کو مزید مضبوط اور فعال بنانے کے لیے تجاویز پر غور بھی کیا گیا۔ آپ کو بتائیں، تحریک انصاف والوں نے پروپیگنڈا میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بھی بہت ڈھٹائی کے ساتھ بولتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، بولے جعلی اکاؤنٹ بنا کر پروپیگنڈا کرنا اس جماعت کا وتیرہ بن گیا ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا حساب کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے پروپیگنڈا سٹڈیز کے اندر، اور آج اگر جوزف گوبیلز زندہ ہوتا
تو وہ شرما جاتا اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ ہجرت کر کے پاکستان آتا اور کہتا مجھے تو آپ نے شرمندہ کر دیا، میں تو کر ہی کچھ نہیں سکا پروپیگنڈا کے لیے. جس سپیڈ سے آپ نے پروپیگنڈا، جھوٹ اور بہتان تراشی کو پروان چڑھایا ہے، یہ فن کوئی تحریک انصاف سے سیکھے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ بولتے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسے جھوٹ نہیں بولے گئے. جان برکس کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ جان برکس. تصویر لگائی جیمز بش کی، جو کہ ایک کنسلٹنسی فرم میں کام کرتے ہیں بطور کنسلٹنٹ، اور 2017 میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ اکاؤنٹ بنایا. تصویر اصل آدمی کی ہے جس کا نام جیمز بش ہے، اس کا نام جان برکس رکھ کے تو ایک فیک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا گیا جو 2017 میں بنا، مگر اس کو فال کیا گیا 2022 میں کہ جو ویریفائڈ اکاؤنٹس تھے 20، وہ 20 کے 20 پی ٹی آئی کے تھے 100%. 3 دسمبر کو ایک پول کرایا گیا کرپشن کے حوالے سے. اب اس میں عمران خان کا نام نہیں ڈالا، باقی لیڈران کا نام ڈال دیا گیا. ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ اکاؤنٹ استعمال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون اور قاف لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ. قائد نون لیگ نواز شریف کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی. آئندہ انتخابات میں مل کر چلنے پر اتفاق. دونوں جماعتوں کا مستقبل میں اکٹھے چلنے اور معاملات طے کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہوا. تفصیل لیاقت علی کی رپورٹ میں دیکھیے. سیاسی منظرنامے میں ہلچل جاری. قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی شہباز شریف کے ہمراہ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کے گھر آمد. شجاعت حسین نے نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر پارٹی رہنماؤں کو خوش آمدید کہا. ذرائع کے مطابق ملاقات میں دونوں جماعتوں کا سیاسی مستقبل میں اکٹھے چلنے اور معاملہ طے کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر اتفاق. کمیٹی تجاویز مرتب کر کے دونوں جماعتوں کے قائدین کے سامنے رکھے گی. ذرائع کے مطابق نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات خوشگوار موڈ میں ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا. ملاقات میں مریم نواز، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، مریم اورنگزیب اور دیگر بھی موجود تھے. سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ، چودھری وجاہت حسین، شافیہ حسین اور چودھری صالح حسین ملاقات میں شریک ہوئے. قائد نون لیگ نواز شریف کا چودھری شجاعت سے کہنا تھا کہ آپ نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، یہ کبھی نہیں بول سکتا. شجاعت حسین نے جواب دیا، خواہش تھی کہ آپ کو لندن آ کر ملتا مگر صحت نے اجازت نہیں دی. اچھا ہوا آپ ملنے آ گئے، بہت خوشی ہوئی. شجاعت حسین کا مریم نواز سے بھی دلچسپ مکالمہ ہوا. میں نے اور نواز شریف نے ایک جیسا کوٹ پہن رکھا ہے، زیادہ اچھا کس کا لگ رہا ہے؟ مریم نواز نے شجاعت حسین کے استفسار پر جواب دیا، زیادہ اچھا آپ کا لگ رہا ہے. قائد نون لیگ میاں نواز شریف سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری کی رہائش گاہ بھی پہنچے. نواز شریف نے سابق نگران وزیر اعظم میر بلک شیر مزاری کی وفات پر فاتح خوانی کی. لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا. عدالت نے آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ برقرار رکھتے ہوئے سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی. محمد اشفاق کی رپورٹ. عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی درخواست پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. تحریری حکم میں کہا گیا کہ آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی کے بار بار وارنٹ گرفتاری اور ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے. دونوں افسران عدالت پیش نہ ہوئے اور نہ ہی کوئی جواب دیا. شک ہے کہ آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی کو دائرہ اختیار کا غلط مشورہ دیا گیا. تحریری حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد کو تحریری حکم کی کاپی ارسال کی جائے. سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد اس معاملے پر عدالتی معاونت کے لیے کوئی افسر مقرر کرے. عدالت نے آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ برقرار رکھتے ہوئے سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے پولیس اہلکاروں کو شہریوں کو لائسنس کے نام پر ہراساں کرنے سے روک دیا. دوسری جانب کینٹ کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے کم عمر گرفتار ڈرائیورز کے خلاف مقدمات کا فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے تمام کم عمر ڈرائیورز کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے شہری طیب کی درخواست پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. درخواست گزار نے کم عمر ڈرائیورز کا کرمنل ریکارڈ بنانے کا اقدام چیلنج کر رکھا ہے. عدالت پولیس آفیشلز کو کسی بھی شہری کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دیتی. عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ سی ٹی او نے بتایا کہ کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف آپریشن جاری ہے. سی ٹی او کے مطابق آپریشن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں شہریوں نے لائسنس حاصل کیے. ایس پی آپریشن نے بتایا کہ بغیر لائسنس گرفتار ڈرائیورز
کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ لاہور کی کینٹ کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے کم عمر گرفتار ڈرائیورز کے خلاف مقدمات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے تمام کم عمر ڈرائیورز کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا۔ پولیس کی جانب سے جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اعجاز احمد اور جوڈیشل مجسٹریٹ رابعہ ریاض نے مختلف مقدمات پر فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف تمام دفعات قابل ضمانت ہیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا مسترد کی جاتی ہے۔ ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ اگر ملزمان کسی اور مقدمے میں ملوث نہیں تو انہیں فوری رہا کیا جائے۔ رضوانہ کو لاہور جنرل ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بچی کو تعلیم کے ساتھ ہنرمند بھی بنایا جائے گا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور سوشل ویلفیئر مل کر رضوانہ کی دیکھ بھال کریں گے۔ رضوانہ کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے چیئرپرسن کے حوالے کر دیا گیا۔ سجاد کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور جنرل ہسپتال میں زیر علاج گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ 4.5 ماہ ہسپتال میں موجود رہی۔ اس دوران رضوانہ کے سر میں پڑنے والے کیڑوں، ہڈیوں کے فریکچر اور زخموں کا علاج کیا گیا۔ آخرکار رضوانہ کو جنرل ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پروفیسر جاوید اکرم نے کہا کہ بہت برے حالات میں رضوانہ کو لاہور جنرل ہسپتال میں لایا گیا۔ سارا احمد کہتی ہیں رضوانہ کی دیکھ بھال کی جائے گی، جبکہ رضوانہ کا کہنا تھا کہ اس کا بہت اچھا علاج کیا گیا، وہ بہت خوش ہے۔ رضوانہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کرتے وقت محکمہ سوشل ویلفیئر اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رضوانہ کی حوالگی کے حوالے سے تنازع کھڑا ہو گیا کہ آخر رضوانہ کا گارڈین کون ہوگا۔ پروفیسر جاوید اکرم نے رضوانہ کی پرورش کا فیصلہ کرنے کے لیے پروفیسر الفرید ظفر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ آخر کورٹ کے آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارا احمد رضوانہ کو ہسپتال سے لے کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو روانہ ہو گئیں۔ جنرل ہسپتال کے پرنسپل ڈاکٹر الفرید ظفر اور میڈیکل بورڈ کے ہیڈ پروفیسر جودت سلیم نے میڈیا کو رضوانہ کے علاج بارے بریفنگ دی اور بتایا کہ رضوانہ کی فزیوتھراپی کے بعد ایک سرجری ابھی باقی ہے۔